کہ پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے دو لوگوں کا حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی، ہم آپ بھی خریدتے ہیں، خرید لی، اس کے بعد کہتے ہیں جنہوں نے خریدی انہوں نے پیمنٹ دے دی، پیسے دے دیے، اور جنہوں نے یعنی جس نے خریدی تھی اس نے پیسے دے دی، کس کو؟ جس سے خریدی تھی۔ بات فائنل ہو گئی۔ اب تم یہ مت کہنا مولانا رجسٹری ہوئی کہ نہیں ہوئی، بے نامہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تمہاری معلومات کے لیے بتاؤں، پہلے بے نامے نہیں ہوتے تھے چونکہ بے معنی نہیں ہوتی تھی، بے شک بے شک۔ اسی لیے جب سے بے معنی آئی تب سے بے نامے آئے۔ 20 لاکھ کی پراپرٹی پہ 1 لاکھ کا خرچہ اور بڑھوا دیا، مگر کروایا کرو۔ اور ایک بات اور سنو، سرکاری بھومی پہ کوئی بھی نرماण مت کرنا، پچھتانا پڑے گا۔ انلیگل کام کبھی بھی مت کرو، اور یہ بھی مت کہو فلاں فلاں کا بنا ہوا، جن کا بنا ہوا وہ جانے، آپ اپنا دیکھو۔ ہاں کبھی بھی ہاں کوئی بھی کام۔ اور جہاں پر زمین خرید رہے ہو اتنا علم تو اپنے پاس رکھو، خدا کے بندوں کہ کسی کے بھی کہنے میں آ کے کہیں پہ بھی زمین خرید لیتے ہو، یہ تو پوچھ لو کہ وہ گرام سماج تو نہیں ہے، گرین بیلٹ میں تو نہیں ہے۔ گرین بیلٹ میں تو پھر اسی حساب سے خریدو، یا اس جگہ پہ نقشہ مکان کے لیے خرید رہے ہو تو نقشہ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ میں تمہیں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی سوچو مولانا صاحب کیوں وکیل صاحب بننے ہیں، وہ وکیل صاحب نہیں بننا ورنہ پچھتاؤ گے۔ زندگی لگ جاتی ہے انسان کو مکان بنانے میں، ظالم کو کیا لگتا ہے مکان گرانے میں، اس کو کیا احساس ہو رہا ہے، اس کو کس بات کا دکھ ہو رہا، کسی بات کا نہیں، تو تم ایسا موقع ہی مت دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کاغذوں سے بھی مضبوط بنو۔ بچوں کا ڈیتھ آف سرٹیفکیٹ، یہ جو ہے یعنی بچوں کا جو جنم پرماڑ پتر ہے، یہ اپنے بھی، اس کے علاوہ جو بھی سرکاری یوجنائیں ہیں ان ساری یوجناؤں سے جڑو۔ جہاں پر بھی تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس حوالے سے اپنے جو پردھان ہو یا تمہارے جانکار ہو جن سے تمہارا تعلق ہے، یا تمہارا پربھا جو بھی ہے اس سے جانکاری لے کر کے، کانی گو ہے اس سے پوچھ تاچھ کر کے کوئی بھی کام کمزور نہ رہنے دو۔ اسپیلنگ کی مسٹیک بھی ہے تو اس کو وقت رہتے ہوئے درست کر لو۔ بے شک۔ ہاں کہیں پر اے او ہے یا جناب والا ڈبل ای ہے یا اے آئی آ گیا ہے، یا کہیں پہ نفیس احمد ہے تو کہیں نفیس حسین ہو گیا ہے، عبد الرحیم ہے کہیں عبد الرحمان ہو گیا ہے، تو یہ سارے جو جتنا بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو درست کرا لو۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے اس وقت۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی جی۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ بات یہاں سے نکلی کہ صاحب انہوں نے زمین خریدی، جنہوں نے زمین خریدی انہوں نے پیمنٹ دے دی، جنہوں نے بیچی انہوں نے پیسے لے لیے، تو بے نامہ تو ہوتا نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے قبضہ ہو گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، جس صاحب نے زمین خریدی تھی حافظ منور صاحب، انہوں نے جب اس زمین کو کھودا، اب مکان بنانے کے لیے کھودا ہو یا بہرحال جیسی بھی زمین تھی، اب جب زمین کھودی تو اللہ کی شان دیکھو اس میں نکل آیا سونا۔ جی آپ یہاں ہو نا، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سونے کا مٹکا، بے شک سبحان اللہ۔ ارے تمہارے گھروں میں بھی نکل جائے، اب بڑی زور سے بولے آمین۔ اور وہ چاہے تو نکل جائے گا، وہ چاہے تو نکل جائے گا۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، میاں جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو چاہے اور جب چاہے جہاں چاہے نواز دیتا ہے۔ زور سے بولو نواز دیتا ہے۔ ارے جو دل کو دھڑکن دے رہا ہے وہ کیا نہیں دے سکتا؟ جی۔ اللہ پہ کچھ بھی بھاری نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک قادر مطلق ہے۔ تو یہ مت سوچنا کہ مولانا نے کہہ دیا تو نہیں نکلے گا، ارے اللہ چاہے تو نکلے گا۔ جی اب تو بول دو سبحان اللہ۔ لیکن مٹکے نکلوا دی، اب تو بول دو سبحان اللہ۔ ایک آدمی سوچ گیا مولانا مٹکا کا چمچی نکل جا، سبحان اللہ۔ 1,10,000 کو ہو گیا تولا، تو چمچی بیٹھے گی میرے خیال میں 20 لاکھ کی۔ اللہ خوش رکھے، مسکرا کے بولو بھائی سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مائیں بہنیں بھی بڑے خوش ہوئی ہیں سونے کے نام پہ، انہیں بھی کچھ نہ چاہیے بس سونے چاہیے۔ ارے میں کہتا ہوں میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، اپنے شوہر کی آمدنی بھی دیکھ لو۔ انہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بہن کا 10 تولہ ہے تو ہمارا بھی 10 ہی ہوگا۔ ہاں خیر کوئی بات نہیں، اللہ ان کا بھی بھلا کرے، آمین۔ زور سے بولو آمین۔
مطلب بنسبت مردوں کے عورت میں مقابلے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کسی عورت کو جس اس میں دیکھے گی اس کے اندر پھر وہی جذبہ پیدا ہوگا. حالانکہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. تو خیر میں نے کہا ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ شوہر کی کیفیت دیکھو, اس کی حالت دیکھو. تم جتنا اپنے شوہر کا خیال کرو گی شوہر تمہارا خیال کرے گا, اتنا ہی تمہارا گھر پھل پھولتا ہوا نظر آئے گا, بے شک سبحان جنت کا باغ بنتا ہوا نظر آئے گا, بے شک ہے نا. جتنا اچھا شوہر پہ بھی ضروری ہے بھئی یہ نہ ہو کہ تمہارے تو ہر مہینے نئے کپڑے بن رہے ہیں, ہر مہینے کلب کے کپڑے بن رہے ہیں, اور بیوی بیچاری عید پہ کپڑے بنوا لے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے کون سا آسمان سر پہ اٹھا لیا. اس کے بعد بیچاری بغیر شادی کے نام بھی نہیں, یہ نہیں. حضور فرماتے ہیں جیسا کھاتے ہو ویسے ہی بیوی کو کھلاؤ, جیسا پہنتے ہو ویسے ہی بیوی کو پلاؤ. یعنی زیادتی نہ کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, گھر میں اس کا بھی تو حصہ ہے. جی جی تمہارے بچوں کی ماں ہے, ماں نہ ہو تو پال کے دیکھو بچوں کو پتہ پل چل جائے گا. جی بعض تو باپ ایسا صحیح بتا رہا ہوں, ماں نہ ہو تو سر میں سر مارے گا دیوار, پالے نہیں جائیں گے بچے. یہ ماں کا جگر ہوتا ہے جو بچوں کو پال لیتی ہے. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر ماں نے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ وہ چاہے تو قیمت لے سکتی ہے, جی مگر یہ ماں ہے. کیا احسان ادا کرو گے ماں کا یار, کیا اس کا شکریہ ادا کر سکو گے. جن کی نہیں رہی مائیں ان سے پوچھو ماں کا سایہ کتنا بڑا سایہ. جی 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 تمہارے لیے میں جملہ دے کر کے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد کسی بھی عالم سے پوچھ لینا, فون کر کے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لینا, کسی پیر ولی فقیر کی دعا میں وہ اثر نہیں رکھا ہے خدا نے جو اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا میں رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ان کی دعاؤں کو نکارا نہیں ہے, میں نے یہ بتایا ہے کہ اہمیت. ماں اگر دل سے دعا کر دے دنیا میں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. ماں وہ ہستی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ہمارا پڑوسی کون ہوگا تو کسے بتایا اللہ پاک نے, جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا. ایک قصاب تھا, کیا معاملہ تھا, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اس کی ماں کھانا نہیں کھا لیتی تھی. بے شک یہ سمجھا کے جا رہا ہوں, اس پہ عمل بھی کرنا. اور کسی کی ماں اگر ناراض ہو, تم میں سے باپ ناراض ہو, راضی کر لینا, تبھی تو میرا آنا کامیاب ہوگا. تبھی تو لگے گا. ماں باپ کو بھی کبھی ہاں سنبھل سے مولانا آئے تو کچھ رزلٹ آیا, کہ ہمارا بےہودہ بیٹا جو کسی کی سمجھانے میں نہیں آیا, چلو مولانا توصیف کی تو مانی, ہمیں بھی دعا ملے گی اسی بہانے. جی جی کر لینا معافی, اپنی معافی مانگ لینا, معاف کر دے گی ماں بھی, معاف کر دے گی باپ بھی, معاف کر دے گا. کیسے معاف کریں گے حضرت, بہت ناراض ہیں, منہ تک نہیں کرتے ہماری طرف. تو نے معاف کیا ہی کہاں ہے, معافی چاہی ہی کہاں ہے تو نے صحیح طریقے سے. تو تو ایگو کا مسئلہ بنا رہا, ماں باپ کے مقابلے میں آ رہا کہ یہ منہ پھیر رہے تو میں بھی پھیروں گا. ابے یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا. جی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ماں نے. جی جی 9 مہینے تک پیٹ میں وہ تکلیفیں برداشت کی, یہ تو ایک عورت ہی بتا سکتی ہے. جی موت اور زندگی کے مرحلے سے گزرتی ہے عورت, خدا کی قسم, موت اور زندگی. جی جی اس لیے حضور نے حدیث میں فرمایا, وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایسا مرحلہ ہوتا ہے عورت کے لیے. تم چند پیسے کمانے لگے تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھانے لگے. کبھی توفیق نہیں ہوتی, اپنے لیے ہر سامان لاؤ گے, کبھی ماں کے لیے بھی تو اوڑھنی لا کر کے دو, کبھی ماں کے لیے بھی کپڑے لا کر کے دو. 10 منٹ بیٹھ جاؤ ان کے پاس, مت دو 10 منٹ موبائل کو ٹائم روزانہ, دبا دو پاؤں ان کے, سر دبا دو. اور ایک بات سنو میری, اگر نہیں رہی ماں تب تمہیں احساس ہوگا کہ یار مکان میں ٹائلز بھی ہیں, مکان میں پتھر بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن یار وہ رونق نہیں. یہ میں پروگرام میں گیا تھا کہیں پر, وہ 40 میں نہیں برسی کا پروگرام تھا. یہاں پر اتنی عمر دراز نہیں ہے کوئی, 80 سال کے بیٹے ہیں ان کے بھی, جن کے ابا مرے تھے. ہمارے بیگم سرائے میں کافی عمر تھی ان کی, ہاں 100 سال اوپر تھی. وہ بڑے روئے بعد میں نے کہا بھائی, میں نے صبر کی تلقین کی, چلو ماشاءاللہ تمہارے والد صاحب کی اتنی عمر ہوئی, اخبارات میں بھی آئے اتنی عمر تھی. کہنے لگے مولانا خدائی قسم لے کے بتا رہے ہیں, 1 سال ہو گیا لیکن کوئی دن ایسا نہیں آتا جو ابا کی چارپائی دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
کوئی ہمارے حافظ منور صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو ان کے والد مرحوم، ہمارے کتنے ان کے تو والد تھے مگر ہم سے بھی ان کا کتنا گہرا رشتہ تھا۔ آدمی چلا جاتا ہے، ابھی یہ دیکھو یہ جہاں پہ بیٹھے ہیں، اب یہ درخت ہے، نیم کا درخت ہے میرے خیال سے، یہ کٹ جائے نا تو کئی مہینے تک تو آپ کو اس کی یاد آئے گی۔ جی جی بتاؤ میری بات غلط ہو؟ جی اجڑا اجڑا لگے گا آپ کو۔ اور باپ تو وہ ہے جو تمہاری زندگی کا درخت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ باپ نہ ہو تو گرمیوں میں گرمی لگے اور سردیوں میں سردی، اور باپ ہو تو وہ تمہیں آغوش میں لے لے، نہ تمہیں سردیوں میں سردی لگنے دے اور نہ گرمیوں میں گرمی لگنے دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یار میں کس کس بات کا ذکر کروں؟ ماں باپ کی کون کون سی قربانی بتاؤں تمہیں؟ تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھ جاؤ ابا کے پاس، بیٹھ جاؤ والدہ کے پاس، ان کی سن تو لو، انہیں سنا دو اپنی۔ تم تو یہ سوچتے ہو ارے یہ کیا جانتے ہیں، ابے بے وقوف یہ کیا جانتے ہیں، جب تو بھی نہیں جانتا تھا تب سے یہ جانتے ہیں۔ پوچھ لے ان سے، دل بڑا ہو جائے گا۔ 100 روپے کما کے لایا نا، 500 بھی لایا ہے، ہاتھ پہ رکھ ان کے، ابا یہ میں نے آیا تو آ جائے گا، مگر تیرا باپ رو کر کے دعا دے گا، یا اللہ تو ایسی ہی اولاد سر ماں باپ کو عطا فرما جیسی اولاد تو نے مجھے۔ بے شک کیسے روئے گا باپ؟ تڑپ جاتے ہیں ماں باپ بچوں کے میٹھی بات سننے کے لیے، جب بھی بولے گا کڑوئی بولے گا اپنے ابا سے، تو اور دوستوں سے میٹھا بولے گا۔ یہ دیکھو تو دوستوں سے میٹھا بولے گا، ابا سے جب بھی بولے گا اکھڑ کے ہی بولے گا۔ تو ابا نے بولنا ہی بند کر دیا، کیا کریں بیچارے، مگر دل سے بد دعا نہیں دیتے۔ دل دکھتا ہے بد دعا نہیں دیتے۔ میرے دوست میری بات کا برا نہ ماننا، میں نے کہا تھا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں وہ راضی کر لے۔ راضی کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کے اپنی پگڑی ڈال دے، ٹوپی ڈال دے، پکڑ کے بیٹھ جا ان کے پیروں کو اور کہہ دے یا تو آج جان لے لو یا معاف کر دو۔ اتنا کہہ کے تو دیکھ، اگر مجھے فون کر کے نہ بتائے گا تو بتا دوں گا کہ حضرت اتنا کہا، آنکھوں سے آنسو میرے ماں باپ نے کیا دیکھے، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے معاف نہیں کرے گا، ماں نے بھی معاف کر دیا، باپ نے بھی معاف کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیمار ہو گیا تھا بچپنے میں بیٹا، جو بیٹا آج چشمہ نہیں بنا پا رہا، ابا کا ٹوٹا ہوا چشمہ نہیں بنا پا رہا، عید کے علاوہ کپڑے نہیں بنا پا رہا، دوا کا خرچہ چلانا بھاری پڑ گیا، 5 بیٹوں کو، 7 کو، 8 کو، سب کے سب کو پال دیا دو نے، اور ان سب سے 2 بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ جی بھاری پڑ رہے ہیں، مہینے بانٹ لیے کھانا کھلانے کے لیے۔ ارے خوشی کے طور پہ تھے تب تو کوئی بات نہیں ہے، مصیبت کے طور پہ بھاری پڑ رہے ہیں انہیں۔ ارے ہم ہی خدمت کریں کیا، ہم ہی خدمت کریں کیا؟ ارے کر لے خدمت، مت دیکھ اپنے اس بھائی کو جو خدمت نہیں کر رہا، بلکہ یہ سوچ لے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ یہ سوچ لے، بٹھا لے دماغ میں، کر لے معافی، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کے راضی کر لے انہیں۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کی سیوا کرنے سے، ماں باپ کا ادب کرنے سے، بیمار ہو جائیں ان کے لیے دوا لانے سے، ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، ہر جگہ کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سجاد نظامی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ 2 مصرے پڑھا کرتے تھے، مجھے اس موقع پہ یاد آتے ہیں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے،
جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، بات یہاں سے نکلی، میں بتا یہ رہا تھا، ایک صاحب نے زمین خریدی، دوسرے نے جناب والا زمین کو خرید لیا، دوسرے نے بیچا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اس کے گھر میں جب اس نے اس زمین کو کھودا تو سونے کا مٹکا نکل آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں وہیں پہ لے آیا۔ یہ جو پیچھے بیٹھے بھائی، پیچھے تو نہیں رہ گئے ہو آپ لوگ؟ سننے میں پیچھے تو نہیں رہ گئے ہو؟ سب کے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جتنے یہ بیدار ہیں اتنے ہی وہی بیدار ہیں، اور انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو تیار ہیں، اللہ چاہے تو۔ بولو اللہ چاہے تو۔ سونے کا مٹکا نکل آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کرے تمہارے وہاں پر بھی نکلے، آمین تو کہہ دو۔ میں بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں، کسی نہ کسی مرتبہ کی آمین قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بات ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں حافظ منور صاحب، اور یہ ہمارے اس دور کے رفقا میں اور محبین میں سے ہیں کہ جب ہم آس پاس کے گاؤں میں جا کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں، تب سے ان کا ہمارا رشتہ ہے، اور بڑا مضبوط الحمدللہ، دلی محبت والا الحمدللہ۔ اللہ خوب آپ کے اشرف پور میں امامت کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، اور اشرف پور کے لوگوں نے بھی صاحب اتنی محبت دی ہے انہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی موت تو خیر آنی ہی ہے، تو دفینہ ان کا حسن پور میں ہونے نہیں لگی۔ بے شک۔ یہاں کے امام صاحب کدھر چلے گئے؟ قاری جمشید صاحب، آپ تو رہنے والے یہاں کے ہو نا، آپ بھی ایسے ہی ہو۔ تو دونوں بارڈر الحمدللہ بڑے اچھے لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، بے شک۔ تبھی تو اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ بے شک۔ بولو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو عطا فرما دے۔ بے شک۔ ایک مٹکا کیا ہے، وہ تو کونٹلوں نکال دیا۔ بے شک۔ نکالا نہیں؟ جی نکالا۔ سعودی عربی میں نہیں؟ تو تمہارے گھر نہیں نکال سکتا؟ ہاں، مگر حساب سے۔ سبحان اللہ بولو یار۔ ہاں سبحان اللہ۔ اب اس کی امانت داری دیکھو، حالانکہ زمین خرید لی تھی، پیمنٹ بھی دے دی تھی، پیسے ویسے دے دیے تھے، اس نے کیا کام کیا، وہ سونے کا مٹکا لیا اور اسی کے گھر پہ پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی۔ آج کل کا ہوتا نا تو سگے بھائیے کو نہ بتا، ارے بیٹے بھائیے مٹکے میں کیا راب ہے، راب راب بتا دینا۔ ارے پہلی بات تو زندہ رہ جائے تو بڑی بات ہے، خوشی کے مارے اٹیک آ جائے۔ بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں، مگر اس کی ایمانداری اور امانت داری دیکھو۔ وہاں صداقت صاحب، امانت داری، ایمانداری، فصاحت نام ہے صداقت، چلو ہے تائے مطولہ آخر میں۔ یہ ہمارے مولانا مطلوب صاحب بہت، یہ آپ اسی گاؤں میں بات کرتے ہو، اسی مدرسے میں؟ ارے یہ میرے ساتھی ہیں 6 سال کے، قادریہ میں 2 سال اور 4 سال الجامعۃ الاشرفیہ میں۔ یہ تو آج آپ کے صدقے میں میرے خیال سے 20 سال کے بعد درشن ہو رہے ہیں ان کے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا انڈر گراؤنڈ ہو گئے، آج نظر آ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، بڑے قابل آدمی ہیں۔ ہاں میرے ساتھ سیدھے سجن بھلے آدمی ہیں، مگر اتنا سیدھا بھی نہ ہو کہ ملاقات ہی مت کرو۔ چلو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، مگر انہیں تو ہمارے نمبر کا پتہ ہوگا، چاہتے تلاش کر لیتے۔ آج یقین مانو بہت زمانے کے بعد ان کا دیدار ہوا ہے، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ ایک روم پارٹنر بھی تھے، یعنی ساتھ بھی پڑھتے تھے، ساتھ رہتے بھی تھے اس زمانے سے ہی ایسے ہی ماشاءاللہ جیسے آج ہے، سیدھے سادے آدمی۔ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، خوش رکھے۔ اس کے گھر پہ پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے باہر آیا، کہنے لگا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا ہے۔ اللہ بولو اللہ اللہ۔ یار دنیا میں اہل ایمان کا نام کوئی ایسے ہی تھوڑی ہوا، ہم تم جیسے لوگوں کی وجہ تھوڑی نہیں ہوا، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ جی کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ اب تم اس کی تو سن لو، جس نے بیچی تھی، کوئی اور ہوتا تو کہتا پرسوں ہی تو دبایا تھا، ہاتھ کے ہاتھ بڑھا دیتا، ہاتھ کے ہاتھ۔ ارے یار بڑا احسان ہے تمہارا، بھائی کسی نے کہا تو نہیں، وہ کہہ دیا ہو تو ذکر مت کریے، یہ کہتا آج کا ہوتا تو سب نہیں، مگر عام حالات ہی ہے یہ۔
یار اس کا بھی جواب نہیں ہے، اور یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے۔ میں کمزور بات نہیں کہتا ہوں، الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں جو بات کہوں اس کا ثبوت ہو میرے پاس۔ جی قاری جمشید صاحب، بلکہ میں نے عرس رضوی کے جلسے میں یہ بات کہی، تقریر کرنے والوں سے جو بولو مضبوطی کے ساتھ بولو، جی جی کمزور بات نہ بولو، جو کسی کو موقع ملے کہ صاحب یہ سنی مولانا لوگ تو کمزور باتیں کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں، اور حضور بتا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب زمین بیچ دی، پیسے لے لیے، تو اب یہ زمین تیری ہے، جو نکلے وہ بھی، خلاصہ کیا نکلا؟ کوئلہ نکلے یا سونا وہ بھی تیرا۔ یہ تھی ایمانداری اور امانت داری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ بولو۔ کیا تھا ذہن میں؟ وہی جو تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آج تجھ سے لے بھی لوں تو کب تک رہوں گا دنیا میں، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ یہی تو تھا، بولو یہی تو تھا دماغ میں اس کے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے میں بھی نہیں لوں گا، اور وہ کہتا ہے زمین بیچنے والا میں بھی نہیں لوں گا۔ اب کریں کیا؟ کہا عالم صاحب کے پاس چلو۔ پہلے لوگ مولانا لوگوں سے فیصلہ کراتے تھے، اب مولانا سے خالی نماز پڑھواتے ہیں، بس اور کام نہیں۔ ہاں، مسلح پہ جس کو شریعت نے آگے پہنچا دیا، جہاں منسٹر تک پیچھے کھڑا ہو، جی جی اسے تم نے اتنا بے وقت کر دیا کہ وہ مشورہ نہیں دے سکتا تمہیں، وہ تم سے سیاسی مشورہ نہیں دے سکتا۔ وہ اگر کوئی عالم یہ سوچ کر کے سیاست میں آ جائے کہ بھئی چلو قوم کا بھلا ہوگا، اچھے لوگ آئیں گے، تو اپنی قوم کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کہ تو نماز پڑھانے کا کام کر۔ بتاؤ، زور سے بولو، غلط تو نہیں ہے میری بات؟ عالم ہے وہ، حافظ ہے وہ، امام ہے، وہ نماز نہ پڑھائے تو صرف فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، وہ پڑھا دے تو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ بے شک، سبحان۔ تمہارے بچوں کے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ تمہاری نماز جنازہ تمہارے مردوں کی کون پڑھائے گا؟ تمہارے گھروں میں دین کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ مانو یا مت مانو، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ علماء حفاظ و قرہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھو، مانو میری بات کو۔ علماء سے کرواتے تھے پنچایتیں، اب تو طلاق کا مشورہ بھی ان سے ہو رہا، جو بیچارے یہی نہ جانتے کہ طلاق کا معاملہ کیا ہے۔ جی وہ جو ان سے جب نہیں نپٹے گا نا تو جائیں گے مفتی صاحب کے پاس، تو پہلے ہی نہ لے جاتے اس کے پاس۔ جب ان میں جھگڑا چل رہا تھا میاں بیوی میں، سمدانے میں، آپس میں، سمدھی میں، تو اس ٹائم پہ لے جاتے تو وہ سمجھاتا کہ بھئی دیکھو طلاق مت دینا، اور اگر کوئی نوبت نہیں آئے، بچے نہیں کہیں سے کہیں تک، تو ایک ہی دینا۔ اب کب لے کے جا رہے ہیں 4-5 مولانا صاحب کے پاس؟ جب پورا گھر بگڑ گیا، گھر کا گھروندہ ہو گیا، گھر پہ بلڈوزر چل گیا۔ جی بلڈوزر ہی سمجھ لو، تب لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے لے کے جاتے تو وہ سمجھاتے، چونکہ وہ تو یہ سمجھتا نا جب تک 3 نہ 2 طلاق نہ ہوگی، جہالت ہے اس کی یہ۔ حالانکہ پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے دو، بس مت دو طلاق۔ پھر اگر تمہیں رکھنا ہے، ہو سکتا ہے شعور آ جائے لڑکی کو، لڑکی گھر والوں کو، اور تمہارے بھی گھر والوں کو۔ اچھی بات ہے، 3 مہینہ 10 دن گزرنے سے پہلے بات چیت کر لوگے تو نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جی یہ فائدہ ہوگا۔ اور رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر گزرنے دو عدت، مت کرو بات چیت، وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ حضرت نکل گئی تو کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوگا بعد میں اگر آئی دماغ میں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ لڑکی نے سوچا، کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی بھلا تھا۔ کیا محاورہ کیا بولتے ہیں؟ کیا ایک محاورہ بولا جاتا ہے یہاں پہ کہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جو رویا پہلے کو رویا۔ ہاں یہ صحیح بولا۔ بعد میں احساس ہو لڑکی اور لڑکے کو، 1-2 سال کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد، تو عدت بھی گزر چکی ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اب بھی تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، 2 گواہوں کو بلاؤ اور الحمدللہ تمہارا نکاح ہو جائے گا آسانی سے۔ وہ پریشانی نہیں آئے گی جس پریشانی کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے سمجھانے کے لیے، گھر میں کوئی بات ہو تو امام صاحب سے کرواؤ حل،
وہ شریعت کے اعتبار سے حل کرے گا، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ یہاں پر دونوں میں اختلاف ہوا کہ یہ سونے کا مٹکا میرا نہیں ہے، وہ کہتا میرا نہیں ہے، تو کہا چلو عالم سے حل کرا لو۔ جی جی عالم صاحب نے پوچھا بتاؤ کیا میٹر ہے؟ کہ حضرت ہم نے زمین ان کو بیچ دی تھی، انہوں نے زمین خرید دی، زمین کھودی ہے تو سونے کا مٹکا نکلا ہے، اب یہ مجھ سے کہتے ہیں میں لے لوں، جب میرا نہیں ہے تو میں کیوں لے لوں؟ کہا تم بتائیے۔ کہا صاحب میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے، تو میں سونے کا کیا کروں گا جب میرا نہیں ہے؟ اچھا وہ مولانا صاحب بھی بہت ہی بڑھیا تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم جیسا آدمی ہوتا تو کہتے لڑنے کی کیا بات ہے بھائی، نہ تم لے رہے نہ تم لے رہے۔ ارے ایک بات بتاؤ، جب کوئی لینے ہی تیار نہیں ہے تو بھیا ایسا کرو ہمارے قاری جمشید صاحب کے مدرسے کو دے دو۔ زور سے بولو، صحیح غلط ہے کہ نہیں؟ مطلب غلط تو نہیں ہے، یعنی مدرسے کو دے دو، ہمارا مدرسہ بھی ترقی کر جائے گا۔ ارے جب دونوں تیاری نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے مگر عالم صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ بھائی صاحب اولاد ہو؟ دونوں نے کہا ہاں۔ ایک نے کہا لڑکا، دوسرا بولا لڑکی۔ کتنی عمر ہے؟ دونوں نے کہا بھائی میرا بیٹا بالغ ہے، وہ بولا میری بیٹی بالغہ ہے۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، تم آپس میں رشتہ داری کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولو ذرا، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپس میں کیا کر لو؟ رشتہ داری کر لو، یعنی سمدھی بن جاؤ۔ اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو، اور یہ جو بھی ہے نا اسی میں ایڈجسٹ کر دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ علماء ایسے حل نکالتے ہیں۔ کتنا اچھا حل نکالا کہ نہیں نکالا؟ جو نیچے بیٹھے وہی بتائیں، نکالا کہ نہیں نکالا؟ علماء ایسے ہی جو جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہاں پر بھی علماء کی عقلیں کام کرتی ہیں۔ بے شک اس لیے نہیں کہ وہ عقل والے ہیں، اس لیے کہ وہ علم والے ہیں۔ جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اسی موقع پر، ایک واقعہ یہ ہے کہ میرے خیال سے قاری ذیشان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ میری طرف دیکھیے، وہ اسٹیج کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ۔ بیوی سے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اسے طلاق ہو جائے۔ اچھا شوہر بھی بڑا الٹا ہوتا ہے، پیار کرے گا تو چاند سے اوپر پہنچا دے گا، اور نفرت کرے گا تو انتہا کر دے گا، جبکہ درمیانی راستے پہ رہنا چاہیے۔ چاند سے زیادہ خوبصورت، ابھی سے بعد میں خیال آیا یار چاند تو چاند ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑ جائے۔ ابھی سے بڑا ڈر لگا یار طلاق پڑ جائے گی، اور بیوی سے محبت تھی۔ اب دیکھو یہاں پر کام آیا تو علم کام آیا۔ بے شک۔ زور سے بولو کیا کام آیا؟ علم کام۔ اونچا بولو کیا کام آیا؟ علم کام۔ علم کام آیا۔ سبحان اللہ۔ عالم صاحب کے پاس پہنچے اس وقت کے فقیہ عظیم محقق، انہوں نے کہا تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی تو سانس میں سانس آئے۔ کہا کیسے نہیں پڑے گی؟ کہا قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ بے شک۔ تو چاند میں رونق زیادہ ہے، روشنی زیادہ ہے، مگر حسن اللہ نے انسان میں زیادہ رکھا ہے۔ بے شک۔ کتنا اچھا حل نکالا انہوں نے، وہ قرآن سے نکال کر کے دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی جشان رضا اتاری، شاعر اسلام جشان رضا اتاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے مولانا ذیشان اتاری صاحب، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، مگر دل ایسا لگ رہا ہے میرا بھی کہ 1.5 گھنٹہ اور ہو جاتا، مگر بات یہ ہے قاری ذیشان صاحب پھر آپ بھی کہو گے ہلدوانی سے آیا ہوں، ارے آپ یہیں تو نہیں کہو گے، بعد میں تو کہو گے۔ ہاں انشاءاللہ خیر، آپ ہمارے مہمان ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہریانہ سے سنبل کوئی زیادہ دور تھوڑی ہے بھائی، آپ ہمارے دل میں رہتے ہو، اور انشاءاللہ پھر کبھی چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اور عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ ایک مرتبہ ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا ذیشان صاحب کو بھی احساس ہو جائے آپ کی بیداری کا۔ ویسے دیکھ تو لیا مجمع انہوں نے، اس سے پہلے بھی میں نے نہیں کہا، اس کے بعد بھی نہیں کہوں گا، صرف پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔
دیکھو بھی مولانا ذیشان صاحب پورا مجمع دیکھیے. یہ ایسا ہے محبت میں کہ آپ ان سے کہو گے ہلدوانی ساتھ چلو ساتھ جائے گا. الحمدللہ بولیے الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ اکبر. میں بتا رہا تھا بات آگے بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی مگر وہیں پہ پہنچے گی انشاءاللہ جہاں سے بات نکلی تھی. سیب کھایا تھا انہوں نے, توڑا نہیں تھا. توڑا ہاں, ایسا نہیں تھا کہ جناب والا انہوں نے چھینا ہو یا توڑا ہو, اور اس سے تم بھی سیکھ کر کے لے جانا. آج کل مسجدوں سے یا پہلے بھی مسجدوں سے جو چپلیں غائب ہوتی ہیں جاتی تو گھروں میں ہی ہیں. وہ ماں باپ کیئر کریں, یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. گھروں میں ماں باپ اگر ڈانٹ دیں تو آج وہ چپلیں چرا کر کے لایا, نہیں ڈانٹو گے تو کل کو بڑی چوری کرے گا. تو بچوں پہ شروع سے نظر رکھو. اگر وہ گالی بک کر کے آ رہا یہ مت دیکھو دشمن کو گالی بک کر کے آیا, یہ دیکھو کہ وہ بڑے کو گالی بک کر کے آیا. اپنے اسے ڈانٹو, اچھے سنسکار دو, اچھی تربیت دو. بلکہ ایک مشورہ میں یہ بھی دیتا ہوں تقریروں میں کہ بچوں کو عمر سے پہلے موبائل بھی نہ دو. اور موبائل بھی اگر تعلیم کے لیے دیتے ہو تو کنڈیشن سے دو, لمٹ سے, اور اپنی نگاہوں کے سامنے. بچوں کو موبائل کی اسکرین نہ دو, اسکلز دو, اسکلز. انہیں ریل بنانے والا نہ بناؤ, ریئل لائف بنانے والا بنا دو. ہاں, ضرورت سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ موبائل آنا یہ ان کی صحت کے لیے بھی ہنیکارک ہے. حضرت صحت کے لیے بھی, ہاں بھائی جان صحت کے لیے بھی. اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں, میں اپنی بات کروں, اگر ہم لوگوں کو سفر کرنا نہ ہو, میپ کا مسئلہ ہے یا ٹکٹ بنانے کے معاملات ہوتے ہیں, ڈسٹینس دیکھنا ہوتا کہاں سے کہاں کا کتنا, یہ سارے معاملات. ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ موبائل واقعتاً نقصان دہ چیز ہے. ہاں فائدے مند بھی ہے مگر زیادہ اس کا نقصان ہے, چونکہ انسان اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. ہاں تو میں نے اس لیے اشاروں میں کہہ دیا, اور بچیوں کو تو بالکل بھی نہ دیں. ہاں ان کی شادی ہو گئی تو بات الگ ہے, لیکن شادی سے پہلے, اور اگر اسکول کی وجہ سے یہ کالجز میں پڑھتی ہیں لیکن وہاں پر بھی نظر رکھو کہ بچیاں, سب بات پہ نظر رکھو. حالات کیا چل رہے ہیں, کہاں تک پہنچ گئے, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. بس اشارے سمجھتے چلو میرے. اسی بات کو اپنے طور پہ میں نے تمہیں اپنے انداز میں سمجھا دیا. میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا اخلاقی زوال دیکھو کہ یعنی مسجدوں سے چپلیں غائب ہو رہی ہیں. گلکوں میں تالے لگانے پڑ گئے یار, متوجہ سے گلکوں میں تالے. گلکوں تو چھوڑو, وہ جو استنجا خانوں کے لوٹے ہیں اس میں تک چینل لگی ہوئی ہے. چینل استنجا خانوں کے لوٹے تک نہ چھوڑے یار, لوٹے. متولی صاحب کو تالا لگانا پڑ گیا, اس میں چین لگا کر کے تالوں کے ساتھ. استنجا خانوں کے لوٹے جو قوم کھا گئی ہو وہ کیا کیا نہ کھاتی ہوگی, یہ بتاؤ مجھے. اس لیے میں نے تمہیں سمجھایا کہ حضرت غوث پاک کی سیرت, ان کے والد ماجد کی سیرت سے صرف یہ نہ ہو کہ ہم نیازی لگاتے رہیں, عمل نہ کریں. نیاز بعد میں ہے, عمل پہلے. ہاں بری تو لگے گی بھائی. پتیلے پہ پتیلے چڑھاؤ, پتیلے پہ پتیلے چڑھاؤ, اور کہنا ایک نہ مانو. تو وہ یہ نہ کہیں گے خالی کھانے کے لیے, خالی تمہیں بریانی چاہیے تھی. کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ پہلے عمل کرو, پھر کھلاؤ بریانی, تب ہوگی خدا کی مہربانی. اب ہو کسی کو پریشانی مگر تم پہ تو ہے خدا کی مہربانی. اس لیے میں نے کہا عمل کرو, سیکھ کر کے جاؤ. اور جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہ تمہارے باغ سے ٹوٹا ہوا ایک سیب تمہاری مرضی کے بغیر کھا لیا, جو سزا دینا چاہتے ہو یہیں پہ دے لو, قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا. وہ بھی اللہ کے ولی تھے, میں نے بتایا علی کے بیٹے تھے, اور یہ بھی علی کے ایک کا نسب جاتا امام حسن تک, دوسرے کا جاتا امام حسین تک. اچھا بات ہو گئی. باغ کے مالک نے چہرے کو دیکھا, پیشانی پہ تقدس کی لکیروں کو دیکھا, اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ عاشق رسول ہے اور آل رسول ہے. ولی کو ولی پہچان لیتا ہے. کہا اچھا تم نے ہمارے باغ کا سیب کھایا؟ کہا حضور جان بوجھ کے نہیں, ایسے ایسے. وہ کہا اچھا تو ایسے تو نہیں جانے دیں گے. بولو یار سبحان اللہ. ایسے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا رہنا پڑے گا. مطلب کیا تھا کہ دیکھوں گا اسی بہانے کیسا ہے. سیرت تو ہے ہی مگر نمازی کیسا ہے, قرآن پڑھنے والا کیسا ہے. اب انہوں نے دیکھا وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اوابین بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, نوافل بھی ادا کرتا, 5 وقتہ تو پڑھتا ہی ہے. پہلے اس زمانے میں تو عام مسلمان نماز نہیں چھوڑتے تھے یار, یہ تو اللہ کے ولی تھے. اور نمازیں بھی, قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہے.
نیک کام کرتا باعمل ہے، من کو بھا گیا۔ ایک دن کہنے لگے دوبارہ سے حضرت مجھے آپ کب جانے دیں گے، میری جو مجھ سے چوک ہو گئی اس کی سزا کب تک چلے گی؟ کہا بیٹے ایک بات اور ماننا پڑے گی۔ یہ بات مکمل اور تقریر بھی مکمل۔ کہا بتاؤ حضرت وہ بھی مانیں گے؟ کہا بیٹے سوچ لو پہلے، کہ آخرت کا جو سوچتا ہے نا وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ کہا بیٹے پھر ہماری شرط یہ ہے کہ تم ہماری بیٹی سے نکاح کرو گے، اور یہ بھی سنو بیٹی ہماری آنکھوں سے نابینا ہے، ہاں پیروں سے بھی معذور ہے، کانوں کی سماعت بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ آج کل تو فوٹو دیکھ لے گا، جس سے نکاح کرنا ہے اس کو شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھ لے گا، پسند بھی یہ سب باتیں صحیح ہیں، بس یہ پتہ چل جائے کہ وہاں من مطابق جہیز نہیں ملے گا تو منع کر